السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کالم۔ کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی مینار، ستون، کھمبا یا صفحے کا حصہ ہے۔ اصطلاح میں کالم سے مراد اخبار میں شائع ہونے والی ایسی تحریر جو مستقل عنوان کے تحت شائع ہوتی ہے۔ اس میں مصنف کے ذاتی خیالات اور نقطہ نظر کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق جلندھری کالم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کسی مستقل عنوان کے تحت اخبار یا رسالے میں باقاعدہ شائع ہونے والی تحریر کو کالم کہتے ہیں، جو عموماً لکھنے والے کے نام کے ساتھ شائع ہوتی ہے۔ مجیب الرحمن شامی کے مطابق کالم کسی اسلوب میں لکھی ہوئی کسی خاص شخصیت کی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مستقل عنوان کے تحت کسی روزنامہ یا ہفت روزہ میں باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے۔ یہ مزاحیہ ہو یا طنزیہ، تاریخی یا طبی، سائنسی یا ثقافتی، سیاسی یا غیر سیاسی، اس میں اس شخصیت کے ذاتی خیالات اور نقطہ نظر کا اظہار ہوتا ہے۔ ادبی کالم۔ ادبی کالم سے مراد وہ کالم جس کا موضوع سراسر ادبی ہو اور اس کا اسلوب بھی ادیبانہ ہو۔ ادب سے متعلق مختلف سرگرمیوں، شعر و ادب پر مشتمل مضامین اور تحریریں، ادبی رسائل و کتب پر تبصرے وغیرہ ان کالموں کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کالم عموماً ادیب ہی تحریر کرتے ہیں۔ دینی کالم۔ یہ کالم عموماً جمعہ ایڈیشن میں خصوصی طور پر شائع ہوتے ہیں۔ ان میں دین، قرآن و سنت اور اسلامی احکامات و مسائل سے متعلق لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے۔ بعض اخبارات میں قارئین خطوط کے ذریعے دینی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، پھر عالم دین، قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلامی کے بے شمار اہم واقعات ان کالموں کی زینت بنتے ہیں۔ معاشی کالم۔ معاشی کالم ایسے کالموں میں معاشیات سے متعلق معلومات، تبصرہ اور تجزیہ ہوتا ہے۔ ملک کی معاشی پالیسیوں، افراط زر، اسٹاک ایکسچینج، عالمی مارکیٹ میں روپے کا اتار چڑھاؤ وغیرہ ان کالم کا موضوع ہوتا ہے۔